اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين. یہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ آداب زندگی کا شاید کوئی پہلو ایسا رہ گیا ہو جس کے بارے میں امیر المومنین کا کوئی فرمان یا ہدایت نہ ہو. یہ کل ہم نے پڑھا کہ صحرا میں اگر آپ بھٹک جاتے ہیں، راستہ گم ہو جاتے ہیں، اس کے لیے بھی دعا ہے. میں نے عرض کیا سنت کی کتابوں میں بھی ہے اور ہماری کتابوں میں بھی ہے کہ وہ صالح نام کا وہ ایک جن ہے، اس کی اللہ تعالیٰ نے وہ ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ جو بھی اس طرح بھٹک جائے یا اس کو خطرہ لاحق ہو، اس کو پکاریں، وہ جہاں بھی ہو وہ آپ کی مدد کے لیے پہنچ جاتا ہے. اسی طرح اگر بعض درندوں کا خوف ہو، موذی جانوروں کا خوف ہو، سانپ بچھو وغیرہ، اس کے لیے بھی دعائیں اور قرآن آیات کو بیان کیا ہے. یہ آیت پڑھو گے سانپ کے شر سے محفوظ رہو گے، یہ آیت پڑھو گے بچھو کے شر سے محفوظ رہو گے. فرمایا من خاف منکم الاقرب، جس کو اقرب کا خوف ہو، بچھو کا خوف ہو، فلیقرأ هذه الآیات، اس کو ان آیات کی تلاوت کرنی چاہیے. سلام علی نوح فی العالمین انا کذالک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین. حوالہ میں نے نوٹ نہیں کیا ہے، اگر آپ میں سے کسی کو چاہیے ہو، آپ کے گھروں میں بچھو ہو تو میں کل حوالہ نوٹ کر کے لاؤں گا، یا پھر اسی میں سے آپ جو ہے نا وہ پکچر بھی جو ہے نا وہ لے سکتے ہیں. بعض علاقوں میں سانپ ہوتے ہیں، بعض علاقوں میں بچھو ہوتے ہیں. اگر آپ کے گھر میں خدا نخواستہ سانپ آتے ہیں یا بچھو آتے ہیں، وہ روٹین میں نہیں بھی آتے ہیں تو کبھی نہ کبھی کسی کے گھر میں آ سکتا ہے، سانپ بھی آ سکتا ہے، بچھو سے بھی آ سکتا ہے، تو وہ دونوں کام کر سکتے ہیں. من کانا منکم من خاف منکم الغرق، جو کوئی غرق ہونے کا جس کو خطرہ محسوس ہو. غرق ایسے بیٹھے بیٹھے G92 میں بیٹھ کے تو بندہ غرق نہیں ہوتا. کسی سمندری سفر میں آپ جاتے ہیں، کسی ساحل سمندر پہ جاتے ہیں، نہانے کے لیے جاتے ہیں، ایسی پکنک کے دوران جو ہے نا وہ نادانی میں، تو اگر غرق ہونے کا خطرہ ہو پھر یہ آیت پڑھے بسم اللہ مجراہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم. بسم اللہ الملک الحق ما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضته یوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون. اچھا، یہ اس کے اندر ایک آیت ہے، یہ باقی تو واضح ہے، صرف اس کا ترجمہ کرتا ہوں، پوری آیت کا ترجمہ نہیں کرتا. وما قدر اللہ حق قدرہ، لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی وہ قدر نہیں کی جو ان کو قدر کرنی چاہیے تھی. والارض جمیعا قبضتہ، پوری زمین اللہ کی قبضہ قدرت میں ہے یوم القیامہ. اچھا، یہ بڑا غور طلب نکتہ ہے. روز قیامت پوری زمین اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے. یہاں کس کے قبضے میں ہے؟ ادھر بھی اس کی قدرت میں ہے. فرق یہ ہے کہ یہاں یہ دار امتحان ہے، یہ امتحان کا گھر ہے. ادھر جو ہے وہ بندہ اللہ کی نافرمانی بھی کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت بھی کر سکتا ہے، بندے بھی مار سکتا ہے، چوری بھی کر سکتا ہے، ڈاکے بھی مار سکتا ہے. ادھر اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی حرکت جو ہے نا وہ نہیں کر سکتا. یعنی نظام کائنات کو جہاں تک چلانے کا تعلق ہے وہ یوں سمجھے قیامت کی طرح ہے. وہ سورج کا مقرر وقت میں نکلنا، مقرر وقت میں ڈوبنا، چاند ستارے وغیرہ وغیرہ،
یا چاند گرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہے. اس میں جو ہے نا وہ یہاں بھی کوئی اللہ تعالیٰ کی مشیت یا اس کے مرضی کے خلاف ہے. کائنات کی کوئی چیز حرکت نہیں کر سکتی. البتہ بندوں کے جو اعمال ہیں وہ ان کی جو حرکات و سکنات ہیں اس نے آپ کو آزادی دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی. وہ زبردستی اچھے کام بھی کروا سکتا تھا، زبردستی برے کام چھڑا بھی سکتا تھا، لیکن اس طرح بندہ ثواب کا حقدار نہیں بنتا. زبردستی اگر ہم سے عبادت کروائے گا پھر ہم ثواب کے مستحق نہیں ہوں گے. زبردستی اگر وہ گناہ کروائے گا تو پھر جو ہے نا وہ ہم سزا کے مستحق نہیں ہوں گے. لہذا نیک کام بھی اپنے ارادے سے اختیار ہم کرتے ہیں تاکہ ثواب ملے. اسی طرح برے کام جو ہے نا وہ بھی ہم اپنی مرضی سے چھوڑتے ہیں. تو لیکن یہ کہ وہ اس نے کھلی چھٹی دی ہوئی ہے. کھلی چھٹی کا مطلب ہے کہ زبردستی نہیں کرتا. چھٹی کا مطلب یہ نہیں کہ وہ راضی ہے، جو مرضی کرو راضی ہے. نہیں، جو مرضی کرو راضی نہیں ہے. اس نے کہا ہے کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. انا ہدیناہ النجدین. نجد راستے کو کہتے ہیں. عرب ممالک میں ٹریفک پولیس کو شرطۃ النجد کہتے ہیں. شرطت انا ہدیناہ النجدین، ہم نے تمہیں دو راستے دکھائے ہیں. اس راستے پہ چلو گے نجات ملے گی، جنت پہنچو گے. اس راستے پہ چلو گے یہ سیدھا جو ہے نا وہ ادھر لے جاتا ہے، ہاں جہنم لے جاتا ہے. وہاں کوئی اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کر سکے گا روز قیامت نا. اس لیے فرمایا والارض یومئذ، کبھی کبھی رک جاتا ہے. اچھا جی، فی العالمین والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ. ساری زمین قیامت کے دن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے. والسماوات مطویات بیمینہ، مطویات بیمینہ. یہ دیکھیں یہ تسبیح کو اپنے دائیں ہاتھ میں یوں میں نے اوپر لپیٹ دیا ہے نا. روز قیامت جو ہے نا وہ آسمان اس طرح اللہ تعالیٰ کے دائیں ہاتھ میں جو ہے نا وہ لپیٹ دیے جائیں گے. اچھا جی، اللہ کا ہاتھ ہے نہیں ہے؟ ہاتھ ہے ہی نہیں تاکہ دائیں بائیں کا جو ہے نا وہ سوال پیدا ہو. یہ بھی کیا ہے؟ یہ متشابہ آیات میں سے ہیں، یعنی ان کا وہ مطلب نہیں ہے جو ڈکشنری کی روشنی میں نکلتا ہے. آپ خدا کا ہاتھ کہیں ادھر بھی ہاتھ مراد نہیں ہے، دایاں کہیں اس سے بھی دایاں مراد نہیں ہے. وہی چونکہ اشارہ ہو شاید کہ بھئی چونکہ بائیں کے مقابلے میں دائیں کی طاقت زیادہ ہوتی ہے. البتہ جو ہے نا وہ کھپچو ہوتے ہیں، جو پیدائشی طور پر جو ہے نا وہ بائیں ہاتھ سے کام کرتے ہیں، وہ بائیں ہاتھ میں پیچھے سے کنٹرول جو ہے نا وہی سے ہوتا ہے. وہ جس طرح ہمارے دائیں ہاتھ میں طاقت ہوتی ہے ان کے بائیں ہاتھ میں طاقت ہوتی ہے، لیکن عام طور پر دائیں ہاتھ کی طاقت جو ہے زیادہ ہوتی ہے. ہو سکتا ہے اشارہ ہو، ہاں وہ حکم ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ پورے آسمانوں کو دائیں ہاتھ میں اس طرح وہ لپیٹ دے گا جس طرح یہ میں نے تربت سید شہداء جو ہے نا وہ اپنے ہاتھ میں لپیٹیے. مراد کیا ہے؟ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی دست قدرت میں ہے. مراد دست قدرت ہے. ید سے مراد ہاتھ نہیں ہے. اللہ ہمارے عقیدے کے مطابق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ، پاؤں، آنکھیں، داڑھی یہ چیزیں نہیں ہیں، نہ دل، گردہ، جگر وغیرہ وغیرہ ہے. اچھا جی، تو بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، یعنی جس کو غرق ہونے کا خطرہ ہو ان آیات کی جو ہے نا تلاوت کرے. اچھا جی، اب یہ بالکل نیا باب شروع ہو گیا جس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. روایت ایک ہے، وہ کبھی جانور کو ذبح کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں، ہاں کبھی جو ہے نا وہ دھوپ میں کس طرح بیٹھنا ہے وہ بتاتے ہیں، کبھی سانپ سے بچنے کی دعائیں سکھاتے ہیں، کبھی عقرب سے بچنے کی دعائیں سکھاتے ہیں. ابھی دیکھیں بالکل اقو عن اولادکم یوم السابع. ہاں اچھا، 7ویں دن اپنے اولاد کا عقیقہ کرو. فوراً چینل بدل گیا. اقی اولادکم
یوم الصاب ہے، 7ویں دن اپنے اولاد کا جو ہے نا وہ عقیقہ کرو۔ قربانی کے جانور میں جن شرائط کا خیال رکھا جانا چاہیے ان شرائط کا خیال رکھا جانا چاہیے، وہ خسی نہ ہو، بہت زیادہ کمزور بھی نہ ہو، لنگڑا نہ ہو، ہاں کان کٹا ہوا نہ ہو، چیرا ہوا ہو، کوئی حرج نہیں ہے۔ ادھر ہم جانور جا کے دیکھتے ہیں نا قربان گاہ میں، وہ آسٹریلیا دوسرے ممالک میں پتہ نہیں سمندری جہاز میں بک ہو کر آتے ہیں، نشانے لگاتے ہیں، نشانے وہ ایک پن سے لگاتے ہیں، اس کی وجہ سے ان کا کان چیرا ہوا ہوتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کٹا ہوا، کینچی سے کٹا ہوا نہیں ہونا چاہیے، چیرا ہوا ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ سینگ بھی اس کا ٹوٹا ہوا نہ ہو، سینگ ایک اوپر کا سینگ ہوتا ہے وہ کور نما، ہاں وہ ہم بچپن میں کبھی کبھی یہ وہ بھیڑ بکری چراتے تھے اپنے گھر کی، بعض اوقات جو ہے نا وہ پتھر مانگتے تھے، اس کے سینگ کو لگتا تھا اوپر کا کور اتر جاتا تھا، وہ اترا ہوا ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے نیچے وہ ایک نازک جو ہے نا وہ جو ہے نا وہ ٹوٹا ہوا نہ ہو، ان چیزوں کا جو ہے نا وہ خیال رکھیں۔ بہرحال 7ویں دن جو ہے وہ اپنے بچوں کا عقیقہ، لوگ پوچھتے ہیں بھائی وہ آپ بکرا کا بھی کر سکتے ہیں، بکری کا بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی، بیٹا ہو اس کے لیے بکری کا بھی کر سکتے ہیں، بیٹی ہو اس کے لیے جو ہے نا وہ بکرے کا بھی کر سکتے ہیں، دونوں کے لیے بکرا، دونوں کے لیے بکری، کوئی شرط جو ہے نا وہ نہیں ہے۔ جس طرح حج میں ہے بکرا بھی کر سکتے ہیں، بکری بھی کر سکتے ہیں قربانی، اسی طرح دمبا بھی، اور دمبی بھی، اونٹ بھی، اچھا گائے بھی، اچھا میں نے تازہ پتہ کیا ہے بھینس کا کہتے ہیں مکروہ ہے، کتابوں میں نہیں لکھا ہوا ہے، شاید اس لیے کہ عرب ممالک میں بھینس نہیں ہوتا، یہ وطن عزیز پاکستان میں جو ہے نا وہ کثرت سے پائے جاتے ہیں، تو شاید بھینس کا مکروہ ہے۔ ان کے علاوہ باقی مرغی، مرغابی وغیرہ جو حتی شتر مرغ کا بھی جو ہے وہ یا قربانی یا عقیقہ جو ہے نا وہ نہیں ہو سکتا۔ لا الہ الا اللہ، درود بھیجیے محمد وال محمد۔ اچھا جی، وَتَصَدَّقُوا إِذَا حَلَقْتُمُوهُمْ بِزِنَةِ شُعُورِهِمْ فِضَّةً عَلَى مُسْلِمٍ، یہ اور جب ان کے جو ہے نا وہ 7ویں دن جب ان کے بال منڈاؤ، اس طرف پھیرو، تو جو ہے نا وہ اس کا ہم وزن چاندی کسی مسلمان کو دے دو۔ فقیر کا لفظ ادھر نہیں لکھا ہوا ہے، لیکن صدقہ عام طور فقیروں ہی کو جو ہے وہ دیا جاتا ہے۔ وَتَصَدَّقُوا إِذَا حَلَقْتُمُوهُمْ، جب ان کا حلق کرو، ان کے بال جب جو ہے نا وہ کاٹو اس طرح سے، تو بِزِنَةِ شُعُورِهِمْ فِضَّةً، ان کے بالوں کے کسی زرگر یا سونارے کے پاس لے جانا پڑے گا، کہ بھئی ان کا جو ہے نا وزن پتہ نہیں کہ آدھا گرام بھی بنتا ہوگا، پتہ نہیں کتنا بنتا ہوگا، وہ چھوٹے بچے کی کتنا ہوگا، یہ وزن ہی نہیں ہے اس کا، پتہ نہیں وہ کوئی پتہ نہیں وہ ترازو جو ہے حرکت بھی کرے یا 1 گرام، بہرحال وہ جو ہے نا جتنا بھی جو بنتا ہے وہ کسی مسلمان کو صدقہ دے دے۔ قضاء سنت رسول ہے نا، یہ وہ کام ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیا ہے۔ کذالک فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالحسن والحسین وسائر ولدہ، چنانچہ رسول خدا نے یہ کام امام حسین، امام حسن اور امام حسین کی ولادت کے موقع پر بھی کیا ہے۔ وسائر ولدہ، اپنے بیٹے ابراہیم تھے، قاسم تھے، وہ جو بھی قاسم کی قبر جو ہے وہ جنت المولا مکہ میں ہے، ابراہیم کی مدینہ میں جنت البقیع میں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا یہ کیا وسائر ولدہ اپنے بیٹوں کے، باقی بھی ہو سکتا ہے وہ جناب زینب کبریٰ وسائر باقی اولاد، یا اسی طرح رسول خدا نے کیا ہے۔ اچھا اگلا جو ہے نا فرماتے اذا ناولتم السائل الشیء فاسألوه ان يدعو لكم، جب تم کسی سائل کو، مستحق کو، نادار کو کوئی چیز دو، نقد رقم دو، کپڑے دو، کھانے پینے کی کوئی چیز دو،
اس سے دعا کی درخواست کرو. نادار غریب آدمی اس کو جب تم کچھ دو فَادْعُوهُ فَاسْأَلُوهُ أَنْ يَدْعُو لَكُمْ فَإِنَّهُ يُجَابُ فِيكُمْ. سائل کی دعا تمہارے حق میں قبول ہوتی ہے. جو سائل آپ کے گھر میں آتا ہے اور حسب توفیق اس کو 100 50 1000 دیتے ہیں یا کپڑوں کا جوڑا دیتے ہیں, کھانا اس کو دیتے ہیں, تو اس سے دعا کی درخواست کرو, اس لیے کہ فَإِنَّهُ يُجَابُ فِيكُمْ وَلَا يُجَابُ فِي نَفْسِهِ. اچھا یہ عجیب جملہ ہے. اب میں اس کو کوئی چارہ نہیں ہے, جب ایک روایت پڑھ رہا ہوں تو شروع کا حصہ سنا دوں, آخری حصہ جو سمجھ میں نہ آئے اس کو دبا دوں, یہ جو ہے نا وہ دیانت کا تقاضا نہیں ہے. پورا سنا دیتا ہوں, آپ غور و فکر کریں, میں بھی غور و فکر کروں گا. فَإِنَّهُ يُجَابُ فِيكُمْ وَلَا يُجَابُ فِي نَفْسِهِ. سائل کی دعا آپ کے حق میں قبول ہوتی ہے, اس کے اپنے حق میں قبول نہیں ہوتی. پھر اس کی وجہ بتا رہے ہیں. کیوں وجہ؟ یہ جو ہے نا البتہ بعض صورتوں میں ایسا ہے, بعض صورتوں میں ایسا ہے لِأَنَّهُمْ يَكْذِبُونَ. کیونکہ سائل ہمیشہ نہیں, کبھی کبھی جو ہے نا وہ غلط بیانی کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں. بعض بکھاریوں کا ٹھیک ٹھاک جو ہے نا مجھ سے اور آپ سے زیادہ بینک بیلنس ہوتا ہے, ڈبل موبائل رکھے ہوتے ہیں انہوں نے نا. یہ شاید ایسے لوگوں کی طرف اشارہ ہو, کوئی نہ کوئی اس کا نمونہ جو ہے نا دنیا میں ہوگا. اس لیے فرما رہے ہیں کہ بھئی وہ اس کی اپنے حق میں دعا قبول نہیں ہوتی کیونکہ وہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے, اور باقی آپ کے حق میں جو ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے. جس کسی کو بھی کچھ دو مدد کرو اسے کہو بھائی وہ ہمارے حق میں دعا کرو. ویسے جتنے بھی بائی انصاف مانگنے والے ہوتے ہیں, آپ کہیں یا نہ کہیں, وہ آپ کے لیے ضرور دعا کرتا ہے. اللہ آپ کو رزق دوری دے, اللہ بچوں کو سلامت رکھے. دینے سے پہلے ہی دعائیں کر رہا ہوتا ہے, دینے سے پہلے ہی دعائیں کر رہا ہوتا ہے. اچھا جی, اچھا یہ فرماتے ہیں جو کچھ دو نا, کپڑا دو مثلا, اس کو پیسہ دو, اس کے ہاتھ میں تھمانے کے بعد اسے واپس لے لو, اور واپس لے کے اس کا بوسہ دے کے واپس کرو. اس لیے کہ جو آپ دیتے ہیں اس کو پہلے خدا اپنے قبضے میں لیتا ہے, پھر اس کے ہاتھ میں جاتا ہے. اس کے احترام میں جو کچھ کو اس کو دو, یہ پہلی دفعہ حقیقت ہے, یہ میں نے سنا ہے. اس کو جو دو اس کے ہاتھ میں دے کے واپس لو, پھر اس کا بوسہ دے کے, کیونکہ اس کے ہاتھ میں جانے سے پہلے خدا کے ہاتھ میں جو ہے نا وہ جا چکا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. فرماتے ہیں جب اس کو کوئی چیز دو, یا وَلْيَرُدَّ الَّذِي يَنَالُهُ يَدُهُ إِلَى فِيهِ, اور یہ کہ واپس لے لے وہ چیز جو آپ اس کو دیتے ہیں, اس کو اپنے منہ کی طرف لے آئے. فَلْيُقَبِّلْهَا, اور اس کا بوسہ دو, بوسہ دے کے پھر اس کو واپس کرو. کیوں ایسا کریں بھائی؟ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَأْخُذُهَا قَبْلَ أَن تَقَعَ فِي يَدِ السَّائِلِ. جو آپ دیتے ہیں سائل کے ہاتھ میں جانے سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے. یہ روایت بھی ہے, یہاں کے علاوہ وسائل شیعہ کے اندر بھی ہے, جو آپ ان الصدقات تقع فی ید اللہ قبل ان تصل الى السائل او الى الفقیر. یہ ابھی میں نے دیکھا شیخ صاحب نے وسائل شیعہ کے حوالے سے اپنی تفسیر الکوثر میں بھی دیا ہے. جو آپ دیتے ہیں فقیر کے ہاتھ میں پہنچنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں پہنچتا ہے. اس کے احترام اور تعظیم میں اس سے لے کے تبرک کو چوم کے بوسہ دے کے جو ہے نا پھر اس کو لوٹاؤ. کما قال اللہ عز و جل, دیکھ خدا فرماتا ہے الم تعلموا ان اللہ یقبل التوبۃ من عبادہ, کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے توبہ کو قبول فرماتا ہے. وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ, صدقات کو اللہ تعالیٰ وصول کرتا ہے, صدقات کو وصول کرتا ہے. البتہ شیخ صاحب نے لکھا ہے کہ رسول خدا جو صدقات وصول کرتے تھے اس کو خدا کا وصول کرنا جو ہے نا وہ کہا گیا ہے. بہرحال یہ متن اور روایات میں بھی ہے. اچھا جی, تصدقوا باللیل, رات کو صدقہ دیا کرو. فإن الصدق باللیل تطفی غضب الرب جل جلالہ, رات کا صدقہ اللہ کے غضب کی آگ کو بھول کر دیتا ہے, اس کو بجھا دے دیتا ہے.
اللهم صل علی محمد وعلی محمد. جی دے سکتے ہیں، کرسچن کو دے سکتے ہیں، صدقہ دے سکتے ہیں. واجب صدقہ جو زکوٰۃ یا فطرہ ہے وہ نہیں دے سکتے. ایسے مستقبہ شفا یابی کے لیے سفر پہ جا رہے ہیں وہ دے سکتے ہیں. واجب صدقہ جو ہے نا وہ صرف اثنا عشری کو دے سکتے ہیں. زکوٰۃ جو گندم وغیرہ کی دیتے ہیں یا عید فطر کی دن یا اس سے پہلے بھی فطر جو ہم دیتے ہیں وہ آپ غیر مسلم کو نہیں دے سکتے، صرف اثنا عشری کو دے سکتے ہیں. وہ اثنا عشری جو نماز روزے کا پابند ہو، خاتون ہو تو بے حجاب نہ ہو. اللہم صلی اللہ محمد وآلہ. قربانی جانور ہاں صدقہ دینا ہے. چاندی دے دیں یا چاندی کی قیمت دے دیں فرق نہیں پڑتا. پتہ نہیں کتنی چاندی ہوگی، ایک انگوٹھی کے برابر بھی نہیں ہوگی وہ چاندی کی. اس کے وہ کسی زردار سے پوچھیں اور اس کی قیمت معلوم کر کے مارکیٹ ریٹ کے مطابق اس غریب کو دے دیں. یا اللہ 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 یا واحد یا احد یا صمد یا من لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. فاطمة وابیها وبعلها وبنیها وبسر المستودع فیها. نسألك زيادة في العلم وبركة في الرزق وصحة في الجسم وطولا في العمر ونورا في القلب وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت ودخولا في الجنة ونجاة من النار. إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة.